ذبح کے شرائط کیا بیان کیے گئے ہیں؟ چنانچہ ذبح کے شرائط میں سے یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے وَمِنْهَا أَن يَكُونُ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45۔ اما شرائط رکن الزکاتی، جو ایم سعید کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ دوسری صورت یہ کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ چنانچہ فتاوی شامیہ میں ہے ثم التسمیہ فی زکاة الاختیاری تشترط عند الذبح، فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302، جو ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ تیسری صورت یہ کہ شرعی طریقے کے مطابق حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دی جائے، تب جو ہے اس کا ذبح ہونا یہ جائز ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہے عبارت ہے فتاوی ہند کی والعروق التي تقطع في الزکاة 4 الحلقوم وهو مجرى النفس والمری وهو مجرى الطعام۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 287، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 170، فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 295، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 41۔ فصل اما بیان الشرط حل الاکل فی الحیوان، فتح القدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 412، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اب یہاں یہ جاننا چاہیے کہ یہ اختیاری ذبح کے شرائط ہے، غیر اختیاری ذبح اور غیر اختیاری اضطراری ذبح کے شرائط الگ ہوتے ہیں، اس کا حکم جو ہے دوسرا ہوتا ہے، اس کی تفصیل دوسری جگہ نقل کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تفصیل جو ہے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی ذال، عنوان ہے ذبح کی شرائط، صفحہ نمبر 83 اور صفحہ نمبر 84 پر جو ہے یہ تفصیل نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔